سورہ نساء جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس میں معاشرتی زندگی کے احکام بتائے ہیں، یعنی انسان کو اپنی معاشرتی زندگی کس طریقے سے جینا ہے اور اپنے اہل و عیال کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں اور اقربا کے ساتھ کس طریقے سے رہنا ہے وہ اس میں بتایا گیا ہے۔ سورہ نساء کی جو تلاوت کی گئی اس میں کیا کیا مضامین اللہ نے بتائے۔ سب سے پہلے تو گزشتہ سورہ آل عمران کے ختم پر جو ہی سورہ آل عمران ختم ہوئی، اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو کہا، اے لوگو صبر کرو اور صبر کی تلقین کرو ایک دوسرے کو، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑے رہو۔ اور اللہ نے آگے کہا واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اب اللہ نے تقوی کی بات کہی تو آگے اسی مضمون سے جڑا ہوا ایک مضمون اللہ نے شروع کیا۔ اللہ نے کہا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ۔ تو اللہ نے تقوی ہی کی بات شروع کی اور تقوی ہی سے اس مضمون کی، اس صورت کی شروعات کی۔ کہا اے لوگو اللہ سے تقوی اختیار کرو جو تمہارا پروردگار ہے، جو تمہارا رب ہے۔ خلقکم من نفس واحدہ۔ اب یہاں رک کے ایک بات سمجھیں کہ تقوی آخر کہتے کس کو ہیں؟ تو اگر آسان الفاظ میں سمجھنا چاہے تو میں کہوں کہ گناہوں سے بچنے کا نام تقوی ہے۔ نیکی کرنے کا نام تقوی ہے، یہ بعد میں ہے، لیکن اگر کوئی انسان نیکیاں بھی کرتا ہے ساتھ میں گناہ بھی کرتا ہے، ایک انسان ایسا ہے جو صرف جو نیکیاں نہیں کرتا لیکن گناہ بھی نہیں کرتا، گناہوں سے حد درجے بچتا ہے، تو اگر دونوں کے تقوی کا معیار دیکھا جائے تو دوسرے آدمی کے تقوی کا معیار بڑا ہوا ہوگا جو گناہوں سے بچتا ہے۔ الاجتناب عن المعصیہ، یعنی چھوٹا ہو یا بڑا گناہ اس کو دیکھ کر کہ یہ گناہ ہے، اللہ نے مجھے روکا ہے، اس سے بچنا، یہ بڑا تقوی ہے۔ کیونکہ گناہوں سے بچتے 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 آدمی نیکیوں کی طرف آتا ہے۔ نیکی جو ہے وہ انسان کو ایک شوق پیدا کرتی ہے، میں نماز کیوں پڑھتا ہوں؟ مجھے جنت ملے، اللہ راضی ہو جائے۔ اور میں گناہوں سے کیوں بچتا ہوں؟ کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ انسان کے دل میں کیفیت پیدا ہو گئی کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے تو انسان ہر لمحہ ہر لحظہ کوشش کرے گا کہ چھوٹا ہو یا بڑا گناہ بچے۔ اللہ ناراض بڑے گناہ سے ہوتے ہیں یا چھوٹے گناہ سے، یہ کوئی طے نہیں۔ کبھی کبھی چھوٹے گناہ سے بھی اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتے ہیں، کبھی کبھی بڑے گناہ سے بھی اللہ ناراض ہوتے ہیں۔ بڑے گناہ سے تو اللہ ناراض ہوتے ہیں، ناراضگی کا سبب ہے، لیکن کبھی کبھار چھوٹا بھی گناہ ایسا ہوتا ہے جو اللہ کی ناراضگی کو مولنے کا ذریعہ ہوتا ہے۔ تو اللہ نے کہا ہے لوگوں اس تقوی اختیار کر لو، چاہے چھوٹا ہو یا بڑا گناہ، اس سے بچے رہو۔ تو اللہ تعالیٰ اس کی تاکید کر کے آگے اللہ نے کہا خلقکم من نفس واحدہ، اللہ نے تم کو ایک ہی جان سے پیدا کیا ہے، ایک جی سے پیدا کیا ہے۔ وہ کون ایک جان ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اور آگے کہا کہ اسی جان سے، اس جو نفس ہے، اسی نفس سے، نفس سے مراد آدم علیہ السلام ہے، یعنی آدم علیہ السلام سے ہم کو پیدا کیا، اور اسی آدم علیہ السلام سے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا۔ واقعہ تو آپ سب جانتے ہیں کہ آدم علیہ السلام ہی کی بائیں پسلی سے اللہ نے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا۔ اب قرآن کی اس باریکی سے اس بات کو بھی سمجھیں کہ اللہ چاہتے تو آدم علیہ السلام کو جیسے اپنے ہاتھ سے مٹی سے بنایا، ایسے ہی حوا علیہ السلام کو بھی پیدا کرتے، لیکن اللہ تعالیٰ حوا علیہ السلام کو آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے کیوں پیدا کیا؟ اگر چاہتے تو اللہ تعالیٰ ہاتھ کی ہڈی سے بھی پیدا کرتے، اور ریڑھ کی ہڈی، یہ انسان کا مین اسپائنل جو ہے وہ انسان کا مین ڈھانچہ اس کو کھڑا کرتا ہے، اس سے بھی پیدا کرتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بائیں پسلی سے پیدا کر کے
ایک میسج دے دیا لوگوں کو کہ دیکھو کہ عورت جو ہے وہ کمزور اور ٹیڑھی ذات ہے. عورت کو ہم نے کیسے پیدا کیا؟ کمزور بنائے. یہ بائیں پسلی جو ہے انسان کی وہ کمزور ہوتی ہے، اور یہ بائیں پسلی سیدھی نہیں ہوتی، یہ بائیں پسلی ٹیڑھی ہوتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عورت کے اندر اللہ نے صفات کو ٹیڑھے رکھے ہیں. اگر کوئی آپ کہہ دے کہ اس جو بائیں پسلی ہے آپ اس کو سیدھا کر دو، تو وہ سیدھا کر پائے گا؟ کیا ہوگی؟ وہ پسلی ٹوٹ جائے گی. اسی طریقے سے اگر یہ کوئی سوچ لے کہ میں عورت کو پرفیکٹ بنا کے چھوڑوں گا، وہ عورت نہ پرفیکٹ بنے گی نہ آپ کی زندگی صحیح ہوگی. عورت کو سدھارنے کے لیے کوئی نسخہ نہیں ہے. کوئی آج تک دنیا میں ایسا کوئی پیر مرشد، ایسا کوئی ولی آیا ہی نہیں جس نے یہ ایکسپیریمنٹ میں وہ سکسسفل رہا ہو کہ اس نے عورت کو سیدھا کر دیا. بلکہ اکثر و بیشتر دیکھا گیا کہ اکثر جو نیک لوگ ہوتے ہیں، نرم مزاج کے لوگ ہوتے ہیں، ان کی بیوی اتنی زیادہ ٹیڑھی ہوتی ہے. اگر آپ سوچو کہ میں پورا 100% عورت کو سیدھا کر دوں اور زندگی ایک دم صحیح ہو جائے، ایسی کوئی دوا ہے ہی نہیں مارکیٹ میں. تو اسی لیے عورت کو اگر آپ نکاح کرتے ہیں تو آگے دیکھیں، یہ اللہ تعالیٰ قرآن کی تفسیر جو ہے، قرآن کے اندر ایسی باریکی اللہ نے بتایا ہے. کچھ باتیں بغیر بتائے کہ بھی ہمیں قرآن سے ملتی ہیں. اللہ کو آگے نکاح کا تذکرہ کرنا ہے، اور نکاح کا تذکرہ کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ تمہید باندھی کہ دیکھو عورت کو اللہ نے آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے پیدا کیا. بائیں پسلی ٹیڑھی ہوتی ہے، عورت کا مزاج ٹیڑھا ہوتا ہے. اے نوجوان، اگر آپ نکاح کرنے جا رہے ہو تو یہ دماغ میں رکھ لینا کہ جس عورت سے میں نکاح کر رہا ہوں وہ ٹیڑھی پسلی اور ٹیڑھے مزاج کی عورت ملے گی. اگر آپ نکاح کر رہے ہو ان چیزوں کا ایکسپیکٹیشن رکھتے ہوئے آپ نکاح کرنا. اللہ نے کہا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً. اللہ تعالیٰ نے ان دونوں سے، آدم اور حوا علیہم السلام سے بہت سارے مرد بنائے، بہت ساری عورتیں بنائیں. اسی طریقے سے توالد و تناسل چلا. آج یہ دنیا کا جو سارا لوگوں کا ایک جمع غفیر دیکھ رہے ہیں وہ انہی آدم اور حوا علیہم السلام کی نسل ہے. یہ مضمون کہہ کے آگے اللہ نے کہا وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ. ایک مضمون کو اللہ نے بیچ میں لایا، کہا لوگوں یتیموں کا مال مت کھاؤ. یتیموں کا مال مت کھاؤ اللہ نے بیچ میں کیوں لایا؟ اللہ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ یتیموں کا مال، کون یتیم کا مال کھائے؟ یتیم کون ہے؟ سب سے پہلے سمجھیں کہ شریعت میں یتیم کہتے کس کو ہیں. یتیم وہ نابالغ بچہ جس کا باپ انتقال کر گیا ہو. ہمارے معاشرے میں بڑا ہو کے بوڑھا ہو گیا تب بھی اس کو کہتے ہیں کہ یتیم ہے، یتیم بچہ ہے. بڑا ہے، اس کے 2-3 بچے ہیں، کہتے ہیں کہ یتیم بچہ ہے. یتیم شریعت کا اطلاق اس پر نہیں ہوتا. یتیم کہتے ہیں وہ نابالغ بچہ جس کا باپ اس کی نابالغ عمری میں انتقال کر چکا ہو. اب یتیم کا مال کیوں نہیں کھانا ہے؟ کیونکہ دیکھیں یتیم، جو بچہ یتیم ہوتا ہے وہ کسی کی کفالت میں آتا ہے، یعنی اس کے ماموں، چچا یا اس کا کوئی بھی ایک رشتہ دار اس کو کیا کرتا ہے؟ اڈاپٹ کرتا ہے. اڈاپٹ نہ بھی کرے تب بھی اس کی کیا کرتا ہے؟ دیکھ بھال کرتا ہے. اب دیکھ بھال جو کرتا ہے، اگر اس یتیم کے باپ نے مال چھوڑ کے مرا اور اس یتیم کے پاس مال ہو، اس کی دولت ہو، تو قرآن حکم دیتا ہے کہ وہ بالغ ہونے سے پہلے اس کا مال اس بچے کے سپرد نہ کرو، بلکہ کیا کرو؟ جو کفیل ہے، اس بچے کی کفالت کرتا ہے، وہ اس کا مال رکھے اور اس کے مال میں امانت، دیانت، سچائی کے ساتھ اس کی کفالت کرے. اگر چاہے تو مال کو اپنے مال کے ساتھ ملا لے، لیکن یاد رکھے کہ اس میں بے ایمانی نہ ہو. اگر یقین ہے کہ بے ایمانی ہو جاتا، آج کل جیسے پہلے زمانے میں کیش چلتا تھا، اب قریب زمانے تک بھی ہم لوگوں نے کیش ٹرانزیکشن کیا ہے، لیکن آج کل جو ٹرانزیکشن ہے وہ کیش نہیں ہے، زیادہ تر وہ آن لائن ٹرانزیکشن. اگر اس کا مال اپنے مال کے ساتھ میں نے آن لائن جوڑ لیا، کبھی میرے پیسے سے پیمنٹ ہو رہی ہے، کبھی اس سے پیمنٹ ہو رہی ہے، معلوم نہیں ہو رہا ہے کہ پیسے کس کے استعمال ہو. ایسا اگر خلط ملط ہو رہا ہے تو یقین جانو کہ بچے کا اکاؤنٹ الگ سے اوپن کر دینا اور بچے کا پیسہ الگ رکھ دینا، آپ کا پیسہ الگ رکھنا،
آپ کے مال کے ساتھ یتیم کے مال کو مت ملانا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی تاکید کر دیا، اور بھی تفصیلی بات ہے، لیکن اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہے ہیں کہ یتیم کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ مختصر تذکرہ کر رہے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے نکاح کی بات شروع کی۔ میں نے کہا کہ تقویٰ ہے، اور تقویٰ انسان سب سے اعلیٰ درجہ جو ہے تقوی کا وہ گناہوں سے بچنا ہے، اور گناہوں سے سب سے بڑا جو گناہ ہمارے معاشرے میں سماج میں سمجھا جاتا ہے گناہ جو ہوتا ہے وہ زنا اور بدکاری کا گناہ ہے۔ اور زنا اور بدکاری کے گناہ سے انسان کیسے بچے، انسان اپنے نفسانی خواہشات کو کیسی پوری کرے، اللہ نے اس کے لیے بھی سہولت فراہم کی۔ اللہ نے کہا وَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لَا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ۔ اللہ نے کہا اگر تم اپنے آپ کو گناہوں سے نہیں بچا سکتے، نفسانی خواہشات سے نہیں بچا سکتے، تو تم نکاح کر لو۔ نفسانی خواہشات سے بچنے کا اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ نکاح کر لو۔ نکاح ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو گناہ سے بچاتی ہے، کیونکہ انسان کی جو نفسانی خواہشات ہیں وہ نکاح کے ذریعے پوری ہوتی ہیں۔ اگر انسان کے پاس طاقت ہے، مال و دولت ہے، اور شہوانی خواہشات پوری کرنے کی بھی طاقت ہے، پھر بھی وہ نکاح نہیں کرتا اور گناہوں کی طرف منہ مارتا رہتا ہے، تو وہ اپنے ایمان کی حفاظت کبھی نہیں کر پائے گا۔ ایمان کی حفاظت کرنا ہے تو سب سے پہلے شریعت حکم دیتی ہے یا معشر الشباب، اے نوجوانوں، من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، جو تمہیں نکاح کی طاقت رکھتا ہے۔ نکاح کی طاقت مطلب میں اگر شادی کروں، میری بیوی کو میں نان نفقہ دے سکوں، میرے بیوی کو روزی روٹی کا انتظام کر سکوں، میرے بیوی کے لیے رہائش کا انتظام کر سکتا ہوں، اور دوسری چیز میں اپنی بیوی کی شہوانی خواہشات کو بھی پوری کر سکتا ہوں، اس کو مطمئن کر سکتا ہوں۔ اگر یہ دونوں صلاحیتیں ہیں اور پھر بھی نکاح نہیں کرتا ہے، وہ اپنے ایمان کو ادھورا رکھتا ہے، عنقریب وہ ایمان کو حفاظت نہیں کر پائے گا۔ اسی لیے شریعت کہتی ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، جو عورت تمہیں اچھی لگے یعنی بھلی لگے بھائی، تم اسے نکاح کا پیغام بھیجو اور نکاح کر لو۔ قرآن نے آگے کہا اگر ایک سے خواہش پوری نہیں ہوتی، مثنا دوسری سے نکاح کرو، وثلاثہ تیسری سے نکاح کرو، پھر بھی خواہش نہیں پوری ہوتی، چوتھی سے نکاح کرو۔ ایک مولانا ہے، مولانا طارق مسعود صاحب، آپ بھی ان کے بیانات سنتے ہوں گے۔ انہوں نے ایک بہت اچھا لطیفہ بتایا۔ انہوں نے کہا نکاح کرتے ہو، ایک سے خواہش نہیں پوری ہوتی تو دوسرا کر لو، دوسرے سے نہیں ہوتی تیسرا کر لو، تیسرے سے نہیں ہوتی چوتھا کر لو، اگر چوتھے سے بھی نہیں ہوتی تو آپ کو کھجلی کی بیماری ہے، اچھے سے ڈاکٹر کو کنسلٹ کر لو۔ تو اللہ نے ایک دائرہ دیا ہے، ایک حدود دیے ہیں کہ 4 عورتوں سے بھی اگر خواہش پوری نہیں ہوتی تو آپ کے اندر ایک بہت برا شیطان بسا ہوا ہے، اس شیطان کو دور کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ عام طور پر انسان کی خواہش پوری ہو جاتی ہے۔ اگر 4 عورتیں ملیں اور اپنی خواہش پوری نہ ہو تو آپ اس کو کیا کہہ سکتے ہیں؟ بدمعاشی کہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت نہیں، اس کی اجازت کیوں دیا؟ بہت سارے لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام 4 شادیوں کی اجازت کیوں دیتا ہے؟ اس کا آسان سا جواب ہے اسلام پاکیزہ مذہب ہے، پاکیزگی کی بات کرتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کہہ دو کہ ایک ہی شادی کرنی ہے اور وہ جنموں جنموں کا بندھن ہے، اس کے علاوہ کوئی شادی نہیں کرنی ہے۔ سب انسانوں کا مزاج ایک ہوتا ہے کہ کسی کو 1 پلیٹ سے پیٹ بھرتا ہے، کسی کو 1 پلیٹ کھا کے 2 پلیٹ کھا کے بھی پیٹ نہیں بھرتا، تو آپ سب کو کہہ دو کہ نہیں ایک ہی پلیٹ میں آپ کا پیٹ بھرنا ہے، یہ تو زیادتی ہو گئی انسانوں پر۔ اللہ نے مزاج الگ الگ بنائے ہیں، کسی کا مزاج، کسی کا پیٹ چھوٹا ہے، کسی کا پیٹ بڑا ہے، کسی کی بھوک جلدی مٹتی ہے، کسی کی بھوک جلدی نہیں مٹتی۔ اب سب کو کہہ دو کہ ایک ہی پلیٹ میں کھا کے پیٹ بھرنا ہے، یہ تو آپ زیادتی کر رہے ہو۔ تو یہی ہوا دیگر مذاہب میں کہ کہا کہ نہیں ایک ہی شادی کرو، تو ایک شادی کی۔ اب آپ دیکھو ایکسٹرا میرٹل افیئر کتنے ہو گئے ان کے، کبھی ادھر منہ مار رہا ہے، کبھی ادھر منہ مار رہا ہے، کبھی ادھر، کبھی آفس میں ایک اور وہاں آفس میں ایک، یہاں ایک وہاں ایک وہاں ایک، کتنے رکھے ہوئے۔ اب آپ کہہ رہے ہیں
کہ اسلام 4 شادیوں کی اجازت دیتا ہے. اسلام 4 شادی کی اجازت دے کے آپ کے سماج کو پاک کر رہا ہے. اب یہ سوال لوگ کر سکتے ہیں کہ اسلام 4 شادی دے کر 4 شادیوں کی اجازت دے کر عورتوں پر ظلم کرتا ہے. اسلام 4 نکاح کی اجازت دے کر عورتوں پہ ظلم نہیں کرتا. اسلام 4 نکاح کی اجازت دے کر عورتوں پہ احسان کر رہا ہے. اسلام نے کب یہ کہا کہ آپ 4 نکاح کرو اور ہر نکاح کنواری لڑکی سے کرو، باکرہ لڑکی سے کرو؟ اسلام یہ نہیں کہتا. اسلام کہتا ہے کہ اگر آپ نکاح کر رہے ہیں تو دوسرا نکاح، تیسرا یا چوتھا ایسی عورت سے کرو جو مطلقہ ہے، جس کے شوہر کا انتقال ہو گیا، یا طلاق شدہ عورت ہے. ایسی عورتوں کو ڈھونڈ کے نکاح کرو. سب سے زیادہ ہمارے نزدیک جو قابل تقلید شخصیت ہے وہ میرے اور آپ کے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. کہ آپ نے نکاح کیے تو کتنے نکاح کیے؟ اس زمانے میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی 11 بیویاں تھیں، تو 11 آپ نے نکاح کیے. اور آپ دیکھیں صرف ایک ہی ایسی عورت ہیں جو باکرہ ہیں، باقی جتنی کی جتنی عورتیں ہیں وہ سب کی سب مطلقہ یا شادی شدہ ہیں. سب سے پہلا نکاح جو میرے نبی نے کیا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے. کتنی عمر تھی آپ کی؟ 25 سال. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی 40 سال. اور وہ 40 سال والی نیک خاتون وہ بھی کیا باکرہ تھیں؟ انہوں نے بھی پہلے 2 نکاح کیے تھے. ان کے 2 شوہر کا انتقال ہوا تھا، پھر اللہ کے نبی نے نکاح کیا. حضرت سودا رضی اللہ عنہ سے نکاح کیا، وہ بھی متوفی عنہا زوجہا تھی، یعنی ان کے شوہر کا انتقال ہوا تھا. اور جتنے نکاح کیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تمام نکاح سوائے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے وہ صرف اور صرف ایسی عورتوں سے کیا جن کے شوہر کا انتقال ہوا تھا یا وہ ان کے مطلقہ تھیں، طلاق شدہ تھیں. ایسی عورتوں سے نکاح کیا. تو اسلام اسی چیز کی تعلیم دیتا ہے. ایک بات کو اور بھی سمجھیں، اسلام پہلے یہ نہیں کہتا کہ آپ 4 نکاح کرو. اسلام اس آدمی کو شرط لگاتا ہے اگر آپ ایک نکاح سے زائد نکاح کرنا چاہتے ہیں تو اس وقت میں کر سکتے ہیں جب آپ کے پاس صلاحیت ہو انصاف کرنے کی، آپ خواہش پوری کرنے کی صلاحیت آپ کے پاس ہو، دونوں آپ بیویوں کو سیٹسفائیڈ کر سکتے ہو مال کے اعتبار سے، نان و نفقے کے اعتبار سے، ان کو رہائش کے اعتبار سے. دونوں بیویوں کو آپ صحیح رہائش دے سکتے ہیں. طاقت ہے، اتنی مالی حیثیت آپ کی ہے، یا آپ کے پاس اتنی بدنی طاقت ہے کہ آپ دونوں بیویوں میں انصاف کر سکتے ہیں، آپ نکاح کرو. طاقت نہیں ہے، مال بھی نہیں ہے، لیکن اندر کا شیطان کہتا ہے نکاح کرو، تو نکاح کے لیے آگے بڑھ گئے. ایسے انسان کو اسلام کبھی نکاح کی اجازت نہیں دیتا. اگر کوئی آدمی 2 شادیاں تو کیا 1 شادی بھی طاقت کے بغیر کرنا چاہتا ہے، شادی کر رہا ہے، بیوی کو پالنے کی حیثیت نہیں ہے، 2 پیسے نہیں کما سکتا، شادی کرنے گیا اور مردانہ طاقت بھی نہیں ہے، ایک بیوی کو مطمئن نہیں کر سکتا، تو ایسے انسان کو شریعت کہتی ہے کہ آپ 2 3 4 تو دور کی بات 1 بھی مت کرو. آپ تسبیح لے لو، مسجد کے کونے میں بیٹھ کے اللہ 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 کہتے رہو بس، کیونکہ آپ کے پاس طاقت نہیں ہے، صلاحیت نہیں ہے بیوی کو مطمئن کرنے کی. ہاں اگر آپ کے پاس طاقت ہے آپ ایک کو بھی مطمئن کر سکتے ہیں، تو آپ کے پاس مالی حیثیت بھی اتنی ہے کہ آپ برداشت کر سکتے ہیں نان و نفقہ، 1 سے زیادہ 2 بیویوں کا خرچہ اٹھا سکتے ہیں، اور 2 سے زیادہ 3 کا اٹھا سکتے ہیں، اور انصاف کرنے کی بھی طاقت ہے. دیکھیں یاد رکھیں، جو انسان شادی کرتا ہے اگر 2 بیویاں ہیں تو اتنا انصاف اس کو کرنی ہے. حدیث میں آتا ہے جس نے 2 نکاح کیے اور اپنے بیویوں کے درمیان انصاف نہیں کیا، قیامت کے دن ایسا آئے گا کہ اس کا ایک طرف کا پورا حصہ ہی نہیں رہے گا. عذاب ہے اللہ کی طرف سے. اگر 2 نکاح کرتے ہیں تو انصاف کرو، انصاف کی طاقت رکھتے ہیں تو کرو، انصاف کی طاقت نہیں رہے تو بس کرو، 1 میں مطمئن رہو، 1 سے خوش رہو. ایک صحابی اسلام لائے، اسلام نے ایک دائرہ مقرر کیا کہ آپ نکاح کر سکتے ہیں، طاقت بھی ہے، 1 2 3 4 کا دائرہ اسلام نے مقرر کر دیا تاکہ سماج پاک رہے. انسان کی خواہش پوری نہیں ہوتی تو دوسری عورت کو سہارا بھی دے اور اپنی خواہش بھی پوری کر لے اور اپنی ضروریات بھی پوری کر لے. تو اسلام نے 1 2 3 4 تک ہی دائرہ دیا ہے.
4 سے زائد اگر کوئی نکاح کرنا چاہتا ہے اسلام اجازت نہیں دیتا. ایک صحابی تھے، وہ مسلمان ہو گئے، ان کی 10 بیویاں تھیں. یہ ہمارے یہاں رواج نہیں ہے، ایک ہی شادی کر کے آدمی سست ہو جاتا ہے، تھک جاتا ہے، اور دوسرا نکاح کر لیا تو سب سے بڑا ولن سماج میں وہی ہے جس نے دوسرا نکاح کیا. اب دوسرا نکاح کیا تو یہاں پہ رواج نہیں ہے، لیکن عربوں میں آج بھی رواج ہے کہ وہ 1 سے زائد نکاح کرتے ہیں، اور عربوں میں آج 1-2 نکاح پر ہی وہ تھک جاتے ہیں، وہ بھی 1-2-3-4 کوئی بہت ریئر ہے. اب پورے سماج میں چھان بین کر کے 1-2 ایسے فرد ملیں گے جنہوں نے 1 سے زائد شادیاں کی لی، اور اس سے بھی کم ملیں گے جنہوں نے 4 شادیاں کی. لیکن پہلے زمانے میں یہ رواج تھا کہ لوگ 1 سے زائد شادیاں کرتے تھے. اور پہلے راجہ مہاراجاؤں کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں کہ کسی کی 300 بیویاں ہیں، کسی کی 400 بیویاں ہیں، کسی کی 600 650 بیویاں ہیں. اب اس زمانے کا رواج تھا، اس زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ 1 سے زائد شادیاں ہوتی تھیں، اور کم عمر کی عورتوں سے بھی شادیاں ہوتی تھیں. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کیا، آج کے دور میں رکھ کر وہ اعتراض کر سکتے ہیں، لیکن اس زمانے میں دیکھو تو صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، ایسے بہت ساری تاریخ کی واقعات اور آپ کو ایسی باتیں ملیں گی جنہوں نے اپنے سے 50 سال کے مرد نے 10 سال کی، 12 سال کی، 15 سال کی لڑکی سے نکاح کیا. اور یہ کیا مجبوری تھی، یہ انشاءاللہ ایک مستقل الگ موضوع ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کیوں نکاح کیا، انشاءاللہ میں اس کی بھی وضاحت آپ کے سامنے کروں گا، اور اس اعتراض کا بھی میں کھل کر انشاءاللہ آپ کے سامنے جواب، مختصر وقت میں وہ جواب نہیں دیا جا سکتا. لیکن اتنا یاد رکھیں کہ وہ صحابی 10 بیویاں تھیں، اسلام قبول کیے، اور اسلام میں حکم نازل ہو گیا کہ 4 سے زائد نکاح نہیں کر سکتے. وہ آئے مسلمان ہو کر، اللہ کے نبی نے کہا کہ دیکھو آپ نے اسلام قبول کر لیا، آپ کی 10 بیویاں ہیں، آپ کو 4 رکھ کے کسی 6 کو طلاق دینی پڑے گی. تو انہوں نے 4 بیویوں کو اختیار کیا اور باقی 6 کو انہوں نے طلاق دے دی، کیونکہ اسلام کا حکم تھا، اور بھلے طریقے سے انہوں نے طلاق دیا، ایسے نہیں کہ طلاق دے کے چھوڑ دیا، ان کی رضامندی سے دیا. پھر اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دور آیا، یہ واقعہ کتابوں میں ملتا ہے. تو انہوں نے کیا کیا، 4 بیویوں کو بھی طلاق دے دی، اور جو کچھ ان کا مال دولت تھی ان کے پاس، وہ سارے کے سارے اپنے اولاد میں بانٹ دی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو یہ بات معلوم ہوئی کہ انہوں نے ایسا کیا، ان کو بلایا اور کہا کہ خبردار، تم نے فاسد نیت، بدنیتی کے ذریعے اپنی بیویوں کو وراثت سے محروم کرنے کے لیے طلاق دیا ہے، ان تمام سے رجوع کرو، اور اپنا مال و دولت جو تم نے اولاد کو بانٹ دیا ہے وہ واپس لو اور بیویوں میں تقسیم کرو. تو ان کو زبردستی رجوع کرایا، اور جو مال دولت تھی جنہوں نے محروم کیا تھا اپنے بیویوں کو، سب کو مال و دولت دلا. الغرض یہ بہت لمبا موضوع ہے، میں اس موضوع پہ صرف وضاحت اسی لیے نہیں کرنا چاہ رہا کہ یہ 1-2 نکاح کی ترغیب دوں، بلکہ جو انسان، جو غیر قوم اعتراض کرتے ہیں مسلمانوں پر کہ اسلام 4 نکاح کی اجازت دے کر عورتوں پر ظلم کرتا ہے، میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ 4 نکاح کی اجازت دے کر ظلم نہیں، عورتوں پر اسلام نے احسان کیا.